آج ہم بات کریں گے مئی 2025 کی، جب دو ایٹمی طاقتیں انڈیا اور پاکستان ایک ایسی خطرناک فوجی کشیدگی میں الجھے جس کا نام تھا آپریشن سندور۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی دو ایٹمی طاقتیں کھلی جنگ کے کتنے قریب جا سکتی ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس پورے بحران کو شروع سے سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ پہلے حملے کی بات کریں گے، پھر جانیں گے کہ اس کی وجہ کیا بنی، اس کے بعد تھوڑا ماضی میں جھانکیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کشیدگی کیسے بڑھی، اور آخر میں بات کریں گے اس خطرناک موڑ کی جہاں دونوں ملک آ کھڑے ہوئے تھے۔ چلیں کہانی کو بالکل اس کے کلائمیکس سے شروع کرتے ہیں، یعنی 7 مئی 2025 کو، جب انڈیا نے فضائی حملے کیے۔ وقت تھا صبح کے 10:05۔ یہی وہ لمحہ تھا جب یہ آپریشن شروع ہوا اور اس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ انڈیا نے ایک نہیں، دو نہیں، پورے 24 پریسیشن گائیڈڈ میسائل فائر کیے۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ تو تھی نہیں، یہ ایک بہت بڑی پلان کی ہوئی فوجی کارروائی تھی، اور یہ نمبر خود بتا رہا ہے کہ حملہ کتنا شدید تھا۔ اور یہ میزائل کسی ایک جگہ پر نہیں گرے، بلکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور پنجاب میں پھیلے 9 الگ الگ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپریشن کتنے بڑے پیمانے پر اور کتنی منصوبہ بندی سے کیا گیا تھا۔ اچھا، یہاں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے دونوں طرف کی کہانیوں میں۔ انڈیا کا دعویٰ تھا کہ 50 سے زیادہ شدت پسند مارے گئے، لیکن پاکستان کا کیا کہنا تھا؟ پاکستان نے اسے سیدھا سیدھا جنگی اقدام قرار دیا۔ وہاں شہروں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے اور لوگ خوف اور افراتفری میں نیند سے جاگے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انڈیا نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کیوں؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں کچھ ہفتے پیچھے جانا پڑے گا، ایک ایسے واقعے کی طرف جس نے اس پورے بحران کی آگ کو بھڑکایا۔ 22 اپریل 2025 کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردوں نے سیاحوں پر حملہ کیا اور اس میں 26 لوگ مارے گئے۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، جس کے بعد پورے انڈیا میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور حکومت پر زبردست دباؤ تھا کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کرے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کشیدگی کیسے تیزی سے بڑھی۔ پہلے قدم کے طور پر انڈیا نے سفارتی بات چیت روک دی اور ایک اہم پانی کا معاہدہ بھی منجمد کر دیا۔ جواب میں پاکستان کی طرف سے دھمکی آئی کہ اگر پانی روکا گیا تو خون بہے گا، اور بس تیسرے قدم میں انڈین وزیر اعظم نے فوجی کارروائی کی اجازت دے دی۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، ایک پورا پیٹرن ہے، جوابی کارروائیوں کی ایک تاریخ ہے، اور اسے دیکھے بغیر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ حالات اس نہج تک پہنچے کیسے۔ اور یہ پیٹرن دیکھیں کتنا واضح ہے۔ 2016 اڑی حملہ ہوا تو انڈیا نے سرجیکل سٹرائکس کی، 2019 پلوامہ حملہ ہوا تو بالاکوٹ پر فضائی حملے ہوئے، اور اب 2025 پہلگام حملے کے بعد آپریشن سندور۔ ہر چند سال بعد ایک ہی کہانی دہرائی جاتی ہے، ایک حملہ، پھر جوابی کارروائی، اور ہر بار کشیدگی پہلے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، انڈیا کے فضائی حملے تو ہو گئے، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے فوراً بعد سرحد پر آگ بھڑک اٹھی۔ پاکستان کا رد عمل بہت تیز تھا، لائن آف کنٹرول پر بھاری گولہ باری شروع ہو گئی۔ پھر 8 مئی کو انڈین شہروں کی طرف ڈرونز اور میزائل بھی داغے گئے۔ انڈیا نے دعویٰ کیا کہ اس نے سارے حملے ناکام بنا دیے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ لاہور کے قریب پاکستان کا ایک ایئر ڈیفنس رڈار تباہ کر دیا ہے۔ تو دعوے اور جوابی دعوے چلتے رہے اور حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ لیکن ان سب فوجی کارروائیوں میں سب سے بھاری قیمت کون چکاتا ہے؟ ہمیشہ کی طرح عام شہری۔ اس سرحدی گولہ باری میں کم سے کم 15 جانیں گئیں۔ اور یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، ان 15 مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ 43 شہری زخمی ہوئے۔ یہ اس کشیدگی کا وہ انسانی پہلو ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ سرحد کے دونوں طرف عام لوگ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ دونوں ملک ایک خطرناک موڑ پر آ کھڑے ہوئے تھے، فوجیں ہائی الرٹ پر، ایٹمی جنگ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا، اور پوری دنیا سچ میں سانس روکے دیکھ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ ویسے انڈیا نے اس آپریشن کو سندور کا نام کیوں دیا؟ دیکھیں، ہندو روایت میں سندور شوہر اپنی بیوی کی مانگ میں بھرتا ہے۔ یہ نام پہلگام حملے میں
ہلاک ہونے والے ایک شخص کی بیوہ کے اعزاز میں رکھا گیا، جس کا سندور اب اس کے نقصان کی علامت بن گیا تھا۔ تو اس نام کے پیچھے ایک بہت گہرا جذباتی پہلو بھی ہے۔ اور اسی دوران پاکستان کی طرف سے ایک بہت ہی تشویشناک بیان آیا۔ کہا گیا کہ ان کے میزائل صرف گوداموں میں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ ایک سیدھا اشارہ تھا کہ ایٹمی جنگ کا خطرہ کتنا حقیقی ہے۔ تو زمین پر کیا ہو رہا تھا؟ انڈیا میں فوج ہائی الرٹ پر تھی اور وزیراعظم کا بیان تھا کہ انڈیا امن چاہتا ہے لیکن اپنا دفاع بھی کرے گا۔ وہیں دوسری طرف پاکستان میں عام لوگ جو پہلے ہی معاشی مشکلات سے گزر رہے تھے، ان پر جنگ کا خوف بھی طاری ہو گیا۔ خاندان راشن اور ضروری چیزیں جمع کر رہے تھے۔ تو اب دونوں ملک ہائی الرٹ پر ہیں، فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ تو کیا یہ بحران بات چیت سے حل ہوگا یا پھر تباہی پر ختم ہوگا؟ تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ چکر بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن ہر بار خطرہ پہلے سے بڑا ہوتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس بار کیا دونوں ملک اس چکر کو توڑ پائیں گے یا یہ چکر ان دونوں کو ہی توڑ دے گا؟